بے چینی سے اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے میرے خوف میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں اپنی زندگی کی ڈور کسی ایسے انسان کو ہرگز نہیں سونپ سکتی تھی جس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو۔ میں نے ہمیشہ ہی اپنے رب سے ایک ایسے انسان کی دعا کی تھی جو نیک ہو، جو دوسری عورتوں کے پاس نہ جاتا ہو۔ میں نے خود بھی اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کبھی کسی نامحرم سے بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہوئے بھی گھبراتی تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی خود کو پاک صاف رکھا تھا، اور اب میرا باپ میری شادی ایک ایسے انسان سے کرنے جا رہا تھا جس کا پاکیزگی کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں تھا، جس کی زندگی گناہوں کی دلدل میں گزری تھی، جس کے صبح و شام دوسری لڑکیوں کے پہلو میں ہوتے تھے۔ میں کیسے اس انسان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتی تھی؟ آخر میں کیسے اس انسان کو اپنا شوہر تسلیم کر سکتی تھی؟ مجھے پورا حق تھا کہ میں اپنا جیون ساتھی چنوں، اور اس بارے میں نے اپنی امی جان کو بھی بتا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گئیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے مختصر بات کی اور مجھے کہا کہ تمہاری زندگی کا فیصلہ تمہارے باپ کی مرضی سے ہی ہوگا، اور یہ بات میں نے تمہیں اسی وقت سمجھا دی تھی جب تم نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ میں نے تم سب بہن بھائیوں کو یہ بات باور کرا دی تھی کہ تم لوگ اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ خود نہیں لے پاؤ گے، کیونکہ یہ ہماری حویلی کا رواج ہے۔ اپنی ماں سے میں بدتمیزی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کبھی ان سے بحث کی تھی، مگر یہ پہلی بار تھا جب میں نے ان سے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ میں رو پڑی تھی جس کی وجہ سے میری آواز پھٹ گئی تھی، اور پھر میری سمجھ میں نہیں آیا، میں بولتی چلی گئی اور میری معصوم ماں سنتی چلی گئی۔ جب ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا تو مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں فوراً سے نرم پڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی اور ان کا بازو پکڑ کر روتے ہوئے کہا، امی جان، صرف اور صرف اس بار مجھے بچا لیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں ٹالوں گی۔ انہوں نے بے دردی سے اپنی آنکھیں صاف کیں اور مجھے روتے ہوئے کہا کہ اس سب سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤ، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، یعنی وہ مجھے اس حویلی سے بھاگنے کا مشورہ دے رہی تھیں، اور یہ سب میری ماں ہی کہہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے زیادہ مجھے تمہاری فکر ہے، اور میں بہت اچھی طرح سے تمہاری فطرت کو سمجھتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم کبھی بھی دلاور شاہ کے ساتھ گزارا نہیں کر پاؤ گی، وہ سورج ہے اور تم چاند ہو، تم دونوں ایک ہی وقت میں ایک ساتھ ہی نہیں رہ سکتے، کسی ایک کو تو اس کہانی سے نکلنا ہی پڑے گا۔ میں نے بھی بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی ماں کو کہا تو پھر میں ہی اس کہانی سے نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ اماں کمرے سے باہر جانے ہی لگی تھیں کہ ان کے قدم یکدم ہی رک گئے۔ وہ میری طرف پلٹیں اور مجھے کہنے لگی کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتی ہے، کیا پتا کہ تم اسے اپنی محبت سے ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، تم صرف اور صرف ایک بار کوشش کر کے تو دیکھو۔ اب کی بار میں پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ میں نے امی جان کو کہا کہ یہ سب کچھ کہانیوں اور فلموں میں ہوتا ہے، میری زندگی نہ تو کوئی کہانی ہے اور نہ ہی یہ کوئی فلم چل رہی ہے کہ آخر میں جا کر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری زندگی حقیقت پر مبنی ہے، اور حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ جان بوجھ کر آگ میں داخل ہو گئے تو آخر میں جھلس جاؤ گے، کوئی بھی آپ کو وہاں سے نکالنے کے لیے نہیں آئے گا۔ سب آپ کو یہی کہیں گے کہ تم اپنی مرضی سے اس آگ میں گئے تھے، اب اس میں ساری زندگی جلتے ہی رہو۔ دوبارہ امی نے کچھ بھی نہیں کہا اور باہر چلی گئیں۔ یقیناً انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس سلسلے میں کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ میں ایک فیصلہ لے چکی تھی اور اب مجھے اس فیصلے پر قائم رہنا تھا۔ رات کا وقت تھا جب میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اچانک ہی میرا موبائل بجنے لگا۔ میں حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ رات کے اس پہر کون مجھے کال کر سکتا ہے۔ عموماً ان نون کالوں کو میں نہیں اٹھاتی تھی اور یہ میرا اصول تھا، مگر آج خلاف معمول میں نے وہ کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے مجھے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کال کاٹتی، میں دلاور بات کر رہا ہوں، کال کاٹنے کی جرت مت کرنا ورنہ میں اسی وقت ہی تمہارے کمرے میں آ جاؤں گا۔ اس انسان کے منہ سے اس طرح کی آواز سن کر میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ جیسا اس کے بارے میں سنا تھا وہ انسان ویسا ہی تھا جو ہمیشہ ہی اپنی مرضی اور اپنی منمانی کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ مجھ پر روب جما رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا میرے ساتھ فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس وقت بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا۔ میں کوئی بڑا تماشا نہیں چاہتی تھی، کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا کہ وہ میرے کمرے میں ہی داخل ہو جاتا۔ اپنے باپ سے میں اس معاملے میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، اور اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں نے اس انسان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور وہ میری وجہ سے رات کے اس پہر حویلی میں داخل ہوا ہے تو میری کمبختی آ جاتی۔ میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ دوسری طرف سے مجھے اس کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ میرا اس طرح سے خاموش ہو جانے پر مذاق بنا رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے تو سن رکھا ہے کہ تم بہت ہی ضدی لڑکی ہو، تمہیں تو اپنے لیے ایک بہت ہی نیک انسان چاہیے۔ اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے جب تمہیں یہ پتہ چلا ہے کہ تمہاری شادی ایک شرابی انسان کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکا۔ اس وقت میں خود کو اس کے سامنے کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔
میں نے اسے کہا کہ ہم دونوں کی شادی ہو رہی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کرتا۔ مجھے یقین ہے کہ میں جیسی لڑکی ہوں مجھے ویسا ہی شخص ملے گا۔ اب کی بار وہ بھڑک اٹھا اور چیختے ہوئے کہنے لگا، تمہاری شادی صرف اور صرف خود سے ہی ہوگی اور میرے علاوہ تم کسی کی طرف بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھو گی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ میں اپنی حدود کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میرے لیے میرے اللہ نے کیا حلال رکھا ہوا ہے اور کیا حرام رکھا ہوا ہے۔ جہاں تک تم سے بات کرنے کی بات ہے تو یہ بھی حرام ہی ہے۔ میں تمہیں صرف اور صرف اس لیے برداشت کر رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بڑا تماشا ہو۔ اب جب تک ہمارا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میرے لہجے کے تیر تو تم دیکھ ہی چکے ہو۔ اس بار تو میں نے تمہیں اپنے لہجے سے زخمی کیا ہے، اگلی بار میں تمہیں مار دوں گی۔ انتہائی نفرت سے کہہ کر میں نے غصے سے کال کاٹ دی اور موبائل سائڈ پر پھینک دیا۔ میں وہیں بستر پر ہی لیٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ انسان واقعی میں بہت ہی گھٹیا تھا۔ 2 دن کے بعد میرا نکاح تھا۔ حویلی میں تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ میرے لیے مہنگے سے مہنگے جوڑے لائے جا رہے تھے، مگر مجھے ان میں سے ایک جوڑا بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ سارے ہی بیہودہ تھے، کسی کے بازو چھوٹے تھے تو کسی جوڑے سے پیٹ نظر آ رہا تھا۔ میرے بار بار انکار کرنے پر ابا خود میرے کمرے میں چلے آئے اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ وہ تمہارے لیے بڑے سے بڑے ڈیزائنر کا جوڑا بھیج رہے ہیں اور تم ہو کہ جس کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ ابا کی بات سن کر میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور انہیں کہا کہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں اس طرح کا لباس نہیں پہنتی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ میرے ابا کب سے اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ جتنے بھی جوڑے آ رہے ہیں وہ سارے ہی پہننے کے لائق نہیں ہیں اور اس میں سے ان کی بیٹی کی عزت واضح ہو جائے گی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج کل کے دور میں یہی سب کچھ چلتا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم خود کو آج کل کے حساب سے فٹ کر لو، ورنہ تمہارے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ چلو اب جلدی سے ان میں سے ایک جوڑا پسند کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، اماں جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ ان کی سانس بہت بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ انہوں نے ابا کو کہا کہ دلاور شاہ کومل شاہ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا، مگر وہ میری بات سننے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ابا نے مجھے بیٹھک میں جانے کا اشارہ کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں چلی گئی۔ اس وقت میں نے ایک بہت بڑی کالی چادر اوڑھ رکھی تھی جس سے میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس انسان کی نظر میرے چہرے پر پڑے، صرف میری آنکھیں ہی تھیں جو نظر آ رہی تھیں۔ گیلری میں ایک بہت بڑا شیشہ لگا ہوا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے ایک بار خود کو شیشے میں دیکھا تو چند لمحوں کے لیے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ میری آنکھیں بہت ہی خوبصورت اور پرکشش تھیں۔ اس بارے میں مجھے میری دوستیں بتاتی رہتی تھیں۔ آج جب میں نے خود کو غور سے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی یہ کسی کے بھی دل میں گھر کر لینے کا ہنر رکھتی ہیں۔ دلاور شاہ کے معاملے میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی آنکھیں بھی چھپا لوں۔ نہ جانے کیوں میں اپنے وجود کا کوئی بھی حصہ اسے نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس حد تک میں اس انسان سے نفرت کرتی تھی۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تب میں نے اپنی نگاہیں جھکا رکھی تھی۔ میں نے اسے نہ پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی ابھی دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ کیا تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ گردن اٹھا کر اور تن کر مجھ سے بات کرو۔ تم دلاور شاہ کی ہونے والی بیوی ہو، تمہیں یوں کسی کے سامنے سر جھکانے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ میں تمہارے سامنے سر اس لیے نہیں جھکا رہی کہ میں تمہاری غلام ہوں یا پھر میں تم سے گھبراتی ہوں۔ میں صرف اور صرف ایک نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ آج کل کے دور میں ایک نیک عورت کا ملنا ایک ناقابل یقین بات ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم اس قدر نیک ہو سکتی ہو۔ اب کی بار میں نے سر تو اٹھا لیا تھا لیکن اس کے چہرے کی طرف پھر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار میں نے اپنا رخ دیوار کی طرف کر لیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز بھاری تھی۔ مجھے کہنے لگا کہ تمہاری آنکھیں تو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ تمہاری آنکھیں اس قدر خوبصورت ہیں پھر تو تمہارا چہرہ قیامت ڈھاتا ہوگا۔ خیر میں تم سے یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ہمارا نکاح کل کے وقت نہیں بلکہ آج شام کے وقت ہو رہا ہے۔ تمہیں میں نے جو بھی جوڑے بھیجے ہیں مجھے یقین ہے ان میں سے تمہیں ایک بھی پسند نہیں آیا ہوگا، کیونکہ میں تمہاری نیچر کو بہت اچھے طریقے سے جان گیا ہوں۔ چلو تم یہ جوڑا لے لو اور اس کے ساتھ ایک نقاب اور حجاب بھی ہے، یہ بھی پہن لینا۔ اس انسان کی بات سن کر اور مجھے بہت ہی حیرت ہوئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یوں میری پسند کا جوڑا لے کر چلا آئے گا۔ میں نے جیسا سوچ رکھا تھا کہ اپنی شادی میں پورا خود کو ڈھانپوں گی، وہ اس حساب سے ہی نقاب لایا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ میں بلا شبہ ایک سخت انسان ہوں اور اپنے اصولوں کا پابند ہوں، کسی کی بھی بات کو نہیں سنتا، لیکن تمہارے معاملے میں نہ جانے کیوں میرا دل پگھل جاتا ہے۔ میں نے اپنے ماضی میں بہت سارے گناہ کیے ہیں لیکن میں اپنے گناہوں پر اب شرمندہ بھی ہوتا ہوں۔ جب جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی نیک بیوی دے رہا ہے تب تب میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ یکدم خاموش ہوا۔ میں بھی سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ بدل گیا ہے،
لیکن اس کی اگلی بات دوبارہ سے مجھے ہوش کی دنیا میں لے کر آ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اس سب کو میری محبت مت سمجھنا، تم سے شادی میں صرف اور صرف ضد کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ میرا دل جو کہ تھوڑی دیر پہلے دلاور شاہ کے معاملے میں ہچکولے کھا رہا تھا، وہ دوبارہ سے پتھر کا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ اس کے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے تم کیسے اس کو ایک اچھا انسان سمجھ سکتی ہو۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اسے ساری دنیا کے سامنے رسوا کیا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس سے مختصر سی بات کرنے کے بعد میں دوبارہ سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہاں جا کر میں نے اپنی اماں جان کو بتایا کہ میرا نکاح شام کے وقت ہو رہا ہے اور مجھے شام سے پہلے پہلے یہاں سے باہر نکلنا ہے، اس سلسلے میں میری مدد کریں۔ اماں نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور پیار سے مجھے کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، میں ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دوں گی اور کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ انہوں نے زیور پہلے سے ہی نکال کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک موٹی رقم میرے حوالے کی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہارے پاس جتنے بھی ATM کارڈز ہیں وہ سارے گھر پر ہی چھوڑ کر جاؤ، کوئی بھی کارڈ اپنے ساتھ نہ لے کر جاؤ، کیونکہ اس کے ذریعے تمہارا باپ تمہیں پکڑنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اماں کی دعاؤں کے سائے میں شام کے وقت میں اس حویلی سے باہر نکل گئی۔ انہوں نے گاؤں کے ایک شخص سے میرا رابطہ کروایا تھا۔ میں اسے نہیں جانتی تھی، مگر مجھے یہ پتا تھا کہ وہ اماں کا جاننے والا ہے۔ چونکہ اماں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے میرے باپ نے ان سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مکمل طور پر رابطہ ختم کر دیا تھا۔ وہ کسی سے بھی بات چیت نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی سے مل سکتی تھی۔ بظاہر تو اماں کسی کے ساتھ بھی تعلق میں نہیں تھی، لیکن اندر ہی اندر انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ رابطہ کیا ہوا تھا اور ابھی وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ ہی مجھے حویلی سے باہر بھیج رہی تھیں۔ وہ مجھے لاہور کے ایک پوش علاقے میں لے کر آ گیا۔ وہاں پر میں نے کرائے کا ایک گھر لے لیا۔ وہ میرے لیے بہت پریشان نظر آ رہا تھا، بار بار مجھے ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم اکیلی رہ پاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور اسے کہا کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ تم نے میری مدد کی اور مجھے یہاں پر لے کر آ گئے۔ اب اس کے بعد باقی کا انتظام میں خود سنبھال لوں گی۔ اسے وہاں سے بھیجنے کے بعد میں نے وہ گھر بھی تبدیل کر لیا۔ ابھی میں نے اس گھر کے مالک کو ایڈوانس میں رقم نہیں دی تھی، میں نے اس سے بات کی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے علاوہ اس کا دوسرے علاقے میں بھی گھر موجود ہیں۔ میں اس دوسرے گھر میں چلی گئی۔ میں نے اپنی ماں سے بھی مکمل طور پر رابطہ ختم کر دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ان کی وجہ سے میں کسی نہ کسی دن پکڑی جاؤں گی۔ جب تک میں خود کسی مقام پر کھڑی نہیں ہوتی تب تک میں پکڑے جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ محلہ بہت ہی اچھا تھا، آس پاس کے لوگ بہت ہی اچھے اور ملنسار تھے، کوئی کسی سے بگاڑ کر نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی کوئی کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا تھا۔ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا تھا۔ اگر کسی گھر میں ایک اکیلی عورت رہتی ہے تو اس کی بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ لوگ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتے تھے، کوئی بھی اس پر شک نہیں کرتا تھا۔ وہاں پر میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہی تھی، کوئی بھی مجھے تنگ کرنے والا نہیں تھا۔ میری کوئی کزن نقاب کی وجہ سے میرا مذاق نہیں اڑاتی تھی اور کوئی کزن نماز پڑھنے کی وجہ سے مجھ پر ہنستی نہیں تھی۔ اس سب کے باوجود ایک کمی تھی جو مجھے محسوس ہو رہی تھی، تنہائی تھی جو مجھے ہر وقت ہی کاٹتی رہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے پاس اچھے خاصے پیسے پڑے ہوئے تھے، جن کے ذریعے اگر میں ایک لمبے عرصے تک چاہتی تو گزارا کر سکتی تھی، مگر اس تنہائی نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ ہر وقت ہی میری ماں کی یادیں میرے ذہن میں گھومتی رہتی تھیں، میرے باپ کا ڈانٹنا مجھے یاد آتا تھا اور اپنے بہن بھائیوں کی ہنسیاں مجھے بے چین رکھتی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر اسی طرح سے ہی میں تنہا رہی تو مختصر سے عرصے میں بہت بری طرح سے پاگل ہو جاؤں گی۔ اپنی تنہائی کو مٹانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ چند دنوں کے بعد مجھے اپنی ایک جاننے والی سے پتا چلا کہ محلے میں ہی ایک اسکول کھلا ہے، تم وہاں پر نوکری کرنا کیوں نہیں شروع کر دیتی؟ میں نے چونکہ BS مکمل کیا ہوا تھا، اس لیے میں نے وہاں پر ٹیچنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب میں وہاں گئی اور وہاں کے پرنسپل سے اس بارے میں بات کی تو وہ پہلے تو حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہ گئی اور پھر بے یقینی سے مجھے کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میرے وجود کو ایک جھٹکا لگا، مجھے لگا کہ میں پکڑی گئی ہوں۔ ہزاروں طرح کے وسوسے تھے جو مجھے پریشان کرنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، اس نے میری غلط فہمی دور کر دی اور مجھے کہا کہ تم اچھی خاصی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم اس معمولی سے اسکول میں جاب کیوں کرنا چاہتی ہو؟ میں نے ایک گہری سانس لی تو وہ میرے حلیے اور میری ڈگری کی وجہ سے مجھے یہ بات کہہ رہی تھیں، وہ مجھے جانتی نہیں تھیں۔ اس بات کا احساس ہو جانے کے بعد میں کافی حد تک مطمئن ہو گئی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ یہ میری مجبوری ہے، میرے پاس تنہائی بانٹنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور یہ علاقہ چھوڑ کر بھی میں کہیں اور نہیں جانا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے گھر کے قریب ہی کسی اچھی سی جگہ پر نوکری کرنا شروع کر دوں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ صرف مجھے اتنی ہی تنخواہ دیجیے گا جس سے ایک اکیلی عورت کا آسانی سے گزارا ہو جائے، اس سے زیادہ میں آپ سے کچھ اور نہیں مانگوں گی۔ اس نے مجھے کہا کہ تنخواہ کے معاملے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جیسی قابل ٹیچر ہمیں مل گئی ہے اور ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی اور خوشی کی بات نہیں ہے۔ میں نے اس اسکول میں نوکری کرنا شروع کر دی۔ تھوڑے ہی عرصے میں مجھے وہاں کے سارے اسٹوڈنٹس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور ٹیچر سے بھی میری اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی تھی، مگر صرف پرنسپل ہی تھی جسے میں نہیں جانتی تھی۔
میں جب کہیں اکیلی بیٹھی ہوتی تھی تو مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوتا تھا۔ جب میں دیکھتی تھی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن سب ٹیچرز بیٹھے ہوئے تھے کہ ان میں سے سونیا کہنے لگی کہ کیا آپ کا اسکول کے مالک کے ساتھ سامنا ہوا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے پوچھا کیا یہ اسکول پرنسپل کا نہیں ہے؟ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ یہ اسکول تو ایک شاہ نامی انسان کا ہے، وہ بہت ہی نیک ہے، اس نے اپنی زندگی کو لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ نہ صرف وہ غریبوں اور بیچارے لوگوں کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ غریب عوام کے لیے اور غریب بچوں کے لیے مختلف اسکولز بھی بنواتا ہے۔ پہلے جب اس نے شاہ کا نام لیا تھا تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ دلاور شاہ یہاں پر چلا آیا ہے، لیکن جب اس نے اس انسان کی تعریفیں کی تو میری غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ انسان مسجد کا امام بھی ہے، ایک لمبے عرصے تک وہ اسی مسجد کا مولوی بھی رہ چکا ہے۔ جتنی تعریفیں وہ انسان کے بارے میں کر رہی تھی وہ قابل ذکر تھیں۔ میرے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ میں اس انسان کے ساتھ ملاقات کروں، مگر دوسرے ہی لمحے مجھے خیال آیا کہ ایک نامحرم کے ساتھ ملاقات کرنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ میں نے یہ خواہش اپنے دل میں ہی دبا لی، مگر کہیں نہ کہیں یہ بات بھی دل میں چھپی ہوئی تھی کہ زندگی میں ایک بار اس کا دیدار ضرور کروں گی۔ مجھے شروع سے ہی خدا ترس لوگ بہت اچھے لگتے تھے اور حد سے زیادہ متاثر کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی جب اچانک ہی میرا موبائل بجا۔ میں نے دیکھا تو اجنبی نمبر تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے مجھے اپنی ماں کی پریشان آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ دلاور شاہ پاگل کتوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، اس کا بس نہیں چل رہا ہے کہ وہ پوری دنیا کو کھنگال کر رکھ دے۔ تم نے اس کی انا پر چوٹ لگائی ہے اور اب جب تک وہ تم سے بدلہ نہیں لے لے گا تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ تم اپنے آپ کو ہر طرح کے خطرے سے بچا کر رکھنا اور یہی کوشش کرنا کہ گھر سے باہر نہ ہی نکلو، کیونکہ جتنا زیادہ تم گھر کے اندر ہوگی اتنا زیادہ تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر اماں نے کہا کہ اب میں کال رکھ رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے تم سے بات کرتے ہوئے پکڑ لے۔ وہاں سے آتے ہوئے میں نے اپنی سم توڑ دی تھی۔ میں نے اپنی ایک کزن کی سم لی ہوئی تھی، اسی کے نمبر پر ہی میں باقی لوگوں کے ساتھ رابطہ کر رہی تھی۔ یقیناً اماں کو یہ نمبر میرے کزن نے ہی دیا تھا۔ اس کے بعد 2-3 دن تک تو میں مکمل طور پر گھر کے اندر ہی رہی، لیکن دوبارہ سے تنہائی مجھے کاٹنے لگی اور میں پھر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسکول میں نوکری کرتے ہوئے مجھے تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے اور ان 2 مہینوں میں دوبارہ اماں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ میں خود بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ اب مجھے اپنی ٹینشن ہونے لگی تھی کہ اس طرح سے زندگی کیسے گزرے گی۔ میں نے تو سوچا ہوا تھا کہ جب میں 22 سال کی ہو جاؤں گی تو کسی اچھے انسان کو دیکھ کر اس سے نکاح کر لوں گی۔ اب میری عمر 23 سال ہو چکی تھی اور ابھی تک مجھے اپنے جیسا کوئی انسان ملا ہی نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں ہمیشہ اس طرح سے ہی ڈر ڈر کر ہی زندگی بسر کر دوں گی، اور یہ چیز اب مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچانے لگی تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنے لیے یہ سب کچھ نہیں سوچا تھا۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں اپنی کزن کی باتیں گونج رہی تھیں۔ دراصل دلاور شاہ میرے ابا کے ایک دوست کا بیٹا تھا۔ وہ بہت ہی خوبرو اور خوبصورت تھا۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں ہی اس پر مرتی تھیں۔ اس کے بارے میں نے چند سال پہلے نہیں سنا تھا، بلکہ جب سے میں نے آنکھ کھولی تھی تب سے ہی میں اس کا ذکر سنتی آئی تھی۔ وہ چھوٹا سا تھا لیکن اچھا خاصا ذہین تھا، اپنے باپ کے بڑے بڑے مسئلوں کو سلجھا لیتا تھا۔ اس میں صرف اور صرف ایک ہی بری عادت تھی کہ وہ شراب پیتا تھا اور ہر طرح کی عورتوں کے چکروں میں ملوث تھا، جس کی وجہ سے میں اسے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ مجھے میری ایک کزن نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ غریبوں سے شدید نفرت کرتا ہے اور ان کے چہرے پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ سب سننے کے بعد تو میرے دل میں نفرت کی جڑیں مزید مضبوط ہو گئی تھیں۔ اس کے مقابلے میں سونیا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کی محبت دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوتی تھی۔ وہ میری بہن تھی مگر میرے جیسی ہرگز بھی نہیں تھی۔ ہم دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا اور اس بارے میں آج تک نہیں جان پائی تھی کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ ہمیشہ ہی اس کی تصویر اپنے تکیے کے نیچے رکھتی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت بار اس کا مذاق بناتی تھی، مگر اسے تو جیسے کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے نیک اور بد سے پرواہ نہیں ہے، مجھے ہمیشہ ہی خوبصورتی اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور میں ہمیشہ ایسے انسان کے ساتھ شادی کروں گی جو خوبصورت ہوگا۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی۔ میں اکثر اسے ڈانٹتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ تم اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہو؟ صرف اور صرف خوبصورتی کی وجہ سے کیا تم اپنی زندگی برباد کر سکتی ہو؟ مگر اسے تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ایک اور چیز جو میں نے بہت اچھے طریقے سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ میری ماں میری چھوٹی بہن کا بہت زیادہ ساتھ دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اس کی سائیڈ لیتی تھی اور اس کی وجہ سے کبھی کبھار مجھے ڈانٹ بھی دیتی تھی۔ یہ باتیں میں محسوس کرتی تھی مگر کہتی کچھ بھی نہیں تھی۔ میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی کہ وہ میری چھوٹی بہن ہے اور میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں اس کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کروں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے اس کے دل میں دلاور شاہ کے لیے محبت پختہ ہوتی چلی گئی۔ وہ دن مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے، چونکہ مجھے کچے آم بہت پسند تھے اور ان کا ہی موسم چل رہا تھا۔ ایک دن میں باغ میں گھر والوں سے چھپ کر آم توڑنے کے لیے گئی۔ میری چھوٹی بہن بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ اس طرح کے معاملات میں وہ ہمیشہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی تھی۔ اسے بھی ایڈونچرز اور چھپ کر کام کرنے کا بہت شوق تھا۔
ہم وہاں پر پہنچے تو اچانک ہی شور اٹھا کہ دلاور شاہ کا باغ ہے اور وہ اس وقت اپنے باغ میں تشریف لا رہا ہے۔ مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ میرے پورے وجود سے پسینہ پھوٹ پڑا، جبکہ دوسری طرف میری بہن کے چہرے پر مسکان پھیلی ہوئی تھی اور وہ بہت ہی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے ڈانٹا اور اسے کہا کہ جلدی سے یہاں سے باہر نکلو، ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں پھنس جائیں۔ اگر گاؤں والوں کو یہ پتہ چلا کہ وارث شاہ کی بیٹیاں دلاور شاہ کے باغ میں چوری چھپے آم توڑنے کے لیے گئی تھیں تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور مجھے کہنے لگی کہ تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو، لوگوں کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں۔ میں تو جب تک اس انسان کا دیدار نہیں کروں گی تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں وہاں پر رہ کر اپنا تماشا خود نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے احتیاط کرنے کا کہا اور خود وہاں سے نکل پڑی۔ میں نے ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ مجھے اس کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم بہت خود غرض ہو، ہمیشہ ہر معاملے میں تم خود غرضی کا مظاہرہ کرتی ہو اور تم اسے نیک نامی کہتی ہو۔ مجھے اس کی بات کا مفہوم سمجھ تو نہیں آیا تھا، لیکن مجھے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ اسے میرا یوں باغ سے چلے جانا پسند نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی اس کی خواہش اور پسند کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ اس بار بھی سب کچھ نظر انداز کر کے میں خاموشی سے چلی گئی۔ رات کے وقت وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میں اس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ شام کے وقت ہم وہاں پر گئے تھے۔ 2 بار اماں کمرے میں آ کر اس کے بارے میں پوچھ چکی تھیں اور میں ہر بار ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی تھی۔ وہ بہت ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اس نے نفرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے ایک زوردار تھپڑ مجھے مارا۔ میں اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ تم ایک بہت ہی کمزور لڑکی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اپنی بہن کی پیٹھ پر وار کرو گی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو، میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے مجھ سے میری محبت چھین لی ہے اور میں اس کے لیے تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ جو انسان مجھے نہیں ملا میں اس انسان کو تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی، میں اسے تم سے چھین لوں گی اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی واش روم میں چلی گئی، جبکہ میں وہیں بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ اور پھر اگلے ہی دن میرے لیے دلاور شاہ کا رشتہ آ گیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے باپ کے سامنے جا کر اس رشتے سے انکار کیا تو وہ غصے سے چلانے لگے اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے کہ تمہیں میں نے یہ حق نہیں دیا کہ تم اس رشتے سے انکار کرو، تمہاری شادی صرف اور صرف دلاور شاہ سے ہوگی، بہتر یہی ہے کہ تم اس بات کو قبول کر لو، جتنا جلدی قبول کرو گی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو امی بہت پریشان نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے سب سے پہلی بات جو کی وہ یہی تھی کہ دلاور شاہ بالکل بھی تمہارے قابل نہیں ہے، وہ ایک شرابی انسان ہے جو غریبوں پر ظلم کرتا ہے، وہ عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر میرا دل میلا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں نفرت کا پہلا بیج اماں نے ہی بویا تھا۔ میں اسی وقت ہی اماں کے سامنے رونے لگی اور انہیں کہنے لگی کہ کسی طرح سے میرا اس انسان سے پیچھا چھڑوائیں۔ اماں نے مجھے کہا کہ یہ اب ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہر روز ہی وہ میرے سامنے اس کی برائیاں کرتی جاتی تھیں۔ کبھی میری کزن میرے سامنے آ کر اس کی کوئی نہ کوئی بات چھیڑ دیتی تھی اور کبھی میری ماں اس کے لیے میرے دل میں نفرت ڈالنے کے لیے آ جاتی تھی۔ میں انہیں خاموش کروانا چاہتی تھی، میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میرے سامنے اس طرح کی باتیں نہ کرو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر میں کچھ بھی نہیں کہہ پاتی تھی۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب میں مکمل طور پر اس انسان کے خلاف ہو گئی اور میں نے اتنا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا کہ میں اس گھر سے بھاگ جانا تو پسند کروں گی، لیکن میں اس انسان کو کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی۔ اور پھر اپنی اماں کی اجازت سے اور ان کی مدد سے میں اس حویلی سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور اب میں ایک چھوٹے سے گھر میں موجود تھی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی، جس کی وجہ سے میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ پہلے میں نے یہی سوچا کہ دروازہ نہیں کھولوں گی، لیکن جب 3 سے 4 بار دستک ہوئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اٹھ گئی اور ڈرتے ڈرتے باہر گئی۔ دوسری طرف سے مجھے پرنسپل صاحبہ کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے لے کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جس نیک انسان کے بارے میں نے تم سے بات کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ وہ ایک مولوی ہے، وہ انسان تم سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میری قسمت کھل گئی ہے۔ میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے زور زور سے ہاں میں سر ہلا دیا اور مجھے کہنے لگی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، تم کل اس انسان سے ایک بار مل لو تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ واقعی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اب کی بار وہ ہنسنے لگی اور مجھے کہنے لگی ہاں میں ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں۔ وہ رات میں نے انہیں اپنے گھر پر ہی رکنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ پوری رات ہم دونوں نہیں سوئی تھیں اور اسی سلسلے میں ہی باتیں کرتی رہی تھیں۔ اگلے دن میری اس اسکول کے مالک سے ملاقات ہو گئی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ ایک مولوی ہے، کیونکہ اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اس کی اچھی خاصی باڈی تھی۔
مولوی کے بارے میں میرے ذہن میں جو تاثر قائم تھا وہ یہی تھا کہ ان کی لمبی لمبی داڑھی ہوتی ہے، انہوں نے لمبی قمیص پہنی ہوتی ہے اور سر پر ہمیشہ ہی ٹوپی موجود ہوتی ہے، جبکہ سامنے کھڑے شخص نے ایک 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ بہت ہی معتبر نظر آ رہا تھا۔ جب وہ بولا تو ایک لمحے کے لیے میرا دل تیزی سے دھڑکا، نہ جانے کیوں مجھے لگا تھا کہ یہ آواز میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے۔ پھر اگلے ہی لمحے میں نے خود کو تسلی دے دی۔ تقریباً 3 مہینوں تک یہ بات چلتی رہی اور 3 مہینوں کے بعد اس انسان نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی جب اچانک ہی دروازہ کھلا۔ وہ انسان کمرے کے اندر داخل ہوا، مگر اس کے ساتھ 2 اور مرد بھی موجود تھے، جن میں ایک میرا باپ تھا اور دوسرا وہ کزن تھا جو مجھے یہاں پر لایا تھا۔ اور اسی وقت ہی مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ سامنے کھڑا انسان کوئی اور نہیں بلکہ دلاور شاہی ہے۔ اس کے بارے میں مجھے جو کچھ بھی بتایا گیا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ کوئی شرابی نہیں تھا، نہ ہی وہ لڑکیوں کے چکر میں ملوث تھا۔ اور تب مجھ پر یہ راز کھلا کہ میری ماں جو مجھے اپنی بیٹی کہتی تھی وہ میری سگی ماں نہیں تھی۔ میری اصل ماں تو بہت پہلے ہی فوت ہو گئی تھی جب میں صرف اور صرف 1 سال کی تھی۔ میرے باپ نے میری سوتیلی ماں سے دوسری شادی کی تھی۔ وہ سونیا کی سگی ماں تھی اور اس سے حد سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ انہیں جب پتا چلا کہ ان کی بیٹی دلاور شاہ کو چاہتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو اسی وجہ سے انہوں نے میرے دل میں دلاور شاہ کے لیے نفرت ڈالی تھی تاکہ میں اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میرا باپ تو پہلے غصے میں بہت چلایا، لیکن جب اسے بعد میں میری ماں کی چال کے بارے میں پتا چلا تو ان پر بھی حقیقت واضح ہو گئی اور انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر کیا ہے۔ اور تبھی ان میں یہ احساس ہوا تھا کہ انہوں نے مجھ پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، انہوں نے میری سوتیلی ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے بھی اس بات کا بدلہ لیا اور میرے باپ کو میرے پتے کے بارے میں نہیں بتایا۔ میرے باپ کو جب سے یہ راز پتا چلا تھا وہ تب سے ہی مجھے ڈھونڈ رہا تھا اور مجھ سے اپنے ماضی کے رویے کے لیے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ جب ابا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کریں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ ایک سردار ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ میرے باپ ہیں۔ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ میرے سامنے ہاتھ جوڑیں۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا بھی قصور ہے، میں بھی آپ کے سامنے شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ ابا مجھے کہنے لگے کہ جب بھی تم دلاور شاہ کی برائیاں کرتی تھی تب بھی مجھے تمہاری غلط فہمیاں دور کر دینی چاہیے تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر وہیں پر سب کچھ کلیئر ہو جاتا تو آج ایسا نہ ہوتا۔ وہ مجھے لے کر گھر واپس چلے آئے اور وہاں سے دوبارہ عزت کے ساتھ میری رخصتی ہوئی۔ اس بار بہت ہی دھوم دھام سے میری شادی ہوئی تھی اور ولیمہ بھی کروایا گیا تھا۔ میرے یوں چلے جانے پر دلاور شاہ کی بہت زیادہ بے عزتی ہوئی تھی، مگر اس بارے میں اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میں اس کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر میں نے اس کے کردار پر وار کیا تھا اور اسے برا بھلا کہا تھا۔ جب میں نے اس سے اس سب کی معافی مانگی تو اس نے مجھے خاموش رہنے کا کہا اور مجھے کہنے لگا کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی اور تمہیں تہجد میں بھی مانگا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے ضرور ملو گی اور دیکھو اب تم میرے پاس موجود ہو، اور اس کے لیے میں اپنے رب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ میں نے بھی سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں، کیونکہ میں نے بھی جیسا انسان اپنے لیے سوچ رکھا تھا وہ ویسا ہی تھا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ